سورہ حجر کی آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو عنقریب جان جائیں گے۔ کفار قریش کے کہتے ہیں 5 سردار جو تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذا دیتے تھے۔ عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد الیغوث، حارث بن قیس، اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ پیارے آقا علیہ السلام کو بہت ایذا دیتے، آپ علیہ السلام کا مذاق نعوذ باللہ اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 بدکار آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن اور مذاق کے کلمات شان رسالت میں کہے اور طواف کے اندر مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں فرماتے حضرت جبریل امین نبی پاک کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد الیغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ فرماتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس کے نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچے نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اس زخم کی وجہ سے ہی یہ دنیا سے یعنی مر گیا، برباد ہو گیا۔ اور عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، فرماتے ہیں اس سے پاؤں کو ورم پڑ گیا اور یہ شخص بھی جو ہے وہ مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں اپنا سر مارتا تھا، اسی کے اندر یہ بدکار بھی دنیا سے چلا گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا۔ اور فرماتے ہیں اسود بن عبد الیغوث کو ایک بیماری استسقاء لگی، قلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے بھی نہ پہچانا اور اس کو گھر ہی سے نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدو تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کہ جو بھی شان رسالت کو مٹانے کے لیے آیا کہ وہ خود ہی مٹ گیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانا، آپ کا اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو ملال ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہونا غم کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی غم کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ فرماتے سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے وہ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرے اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اس سے انشاءاللہ الکریم اس کا غم دور ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی پاک کو جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو آپ علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو دردہ فرماتے ہیں جس نے صبح و شام 7 مرتبہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں سے اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کے اندر غم دور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو جو ہے وہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ کے اندر نبی پاک کو دنیا سے ظاہراً تشریف لے جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کا حکم ہے۔ اور فرماتے ہیں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بندہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معاف نہیں کی، نماز تو اور کسی کو بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تو فرماتے ہیں ہم کس بات کی مولی کہ ہمیں نماز معاف ہو جائے۔ اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام و مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادت کے معاملے میں خود کو بے نیاز کر دیتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ چنانچہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اولیاء کے سردار ہیں، آپ کو بھی شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن عبد الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہ ملا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس نے مجھ سے بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں فرماتے ہیں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا ایک کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی، جس سے میں نے ایک آواز سنی اور کہنے لگی، وہ آواز ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا۔ تو وہ فرماتے ہیں روشن کنارہ اندھیرے کے اندر بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا، عبد القادر تمہیں مجھ سے اپنے علم اور اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے۔ فرماتے ہیں اس شیطان نے کہا، میں نے ایسے 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کے لیے حرام چیزیں حلال نہیں کی، تو عبد القادر کس بات کی مولی ہے؟ تو ارشاد فرماتے میں اس کی اس بات سے سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ کتنی بڑی عبادت کے جو ہے مرتبے پہ فائز ہو جائے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ ہی کیوں نہ عبادت کرے، حتیٰ کہ ولی کیوں نہ بن جائے، لیکن پھر بھی شیطان انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے 70 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو جب ولی گمراہ ہو سکتے ہیں تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری تو عبادتیں بھی ناقص، نہ تو ہمیں معرفت الہی ہے، نہ تو ہماری سیر فی اللہ ہے، نہ سیر الی اللہ ہے، تو پھر تو ہمیں زیادہ شیطان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس لعین سے پناہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔